بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق اور اس کی عنایت سے میں مسئلہ توحید اور رد شرک پر گفتگو کر رہا ہوں، اور اس وقت جو ٹاپک مسئلہ توحید اور رد شرک کا چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دوست جو یہ کہتے ہیں کہ ربوبیت میں شرک نہیں ہوا، اس پر وہ جو دلیل دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان سے آپ پوچھیں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور ضرور کہیں گے، پکار اٹھیں گے اللہ۔ تو یہ مشرکین کے عقیدے کی یہ بات وضاحت کرتی ہے۔ تو وہ پکے موحد تھے، مومن تھے اس مسئلے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت والی وحدانیت کو مانتے تھے۔ تو یہ جو ان کی ہمارے دوستوں کی یہ دلیل ہے، اس دلیل پر میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی عنایت، فضل اور کرم سے۔ پچھلے 2 پروگرام میں نے کیے، ان میں نے اپنے 2 بزرگوں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ابھی انشاءاللہ اور بھی آگے چلے گا پروگرام۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ اس کا تو ایک لمبی داستان بنے گی، یہ تو اس مسئلے کے اوپر یہ ہمارے دوستوں کی مارکۃ الآراء دلیل ہے۔ اس لیے میں نے اپنے نوٹس کا نام اس پروگرام کے لیے یہ رکھا ہے۔ یہ آپ کہیں گے کہ بار بار کیوں بتاتا ہے؟ مجھے مزہ آتا ہے یہ بار بار بتانے میں۔ اس کا نام میں نے لکھا ہے خوارج کی مارکۃ الآراء دلیل لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کا علمی اور تحقیقی جائزہ۔ یہ میں نے جو اپنے نوٹس بنائے ہیں اس کا یہ نام رکھا ہے، کیونکہ یہ 700 سال میں ہر کتاب کے پہلے صفحے پر یہی دلیل ہوتی ہے۔ کوئی کتاب دیکھ لیں، ہم اس کا جواب جو دیتے ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس میں وہ صادق نہیں تھے، وہ کاذب تھے، مگر وہ کہتے ہیں نہیں، وہ صادق تھے، پکے صادق تھے اس مسئلے میں۔ اور یعنی یہ اتنا مشرکین کی رعایت دینا اور اتنا ان کی رعایت دینا اور ان کی مدح سرائی کرنا۔ میں نے پچھلے پروگراموں میں بھی کہا تھا کہ ہم دنیا کے اندر اگر خوش آمدی طور پر بھی کسی کی دنیاوی وجہ سے تعریف کریں، دنیاوی خوش آمدی، تو اس سے کوئی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر اہل اللہ کی، انبیاء اولیاء کی تعریف اس لیے کریں کہ یہ اللہ کے نائبین ہیں، انہوں نے دین کا کام کیا، یہ اللہ کے مقبول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو اس سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ان کے مقام و مرتبہ کو بیان کرنے سے اللہ راضی ہوگا اور ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا۔ ان کا ذکر ہمارے گناہوں، ان کے ذکر کی وجہ سے گناہ معاف ہو جائیں گے، سیئات کفارہ ہو جائے گا ان کا ذکر، تو دنیاوی اعتبار سے۔ مگر مشرکوں کی تعریف کرنے کا میں نے بہت سوچا، بہت غور کیا اس پر، اور اہل علم خوارج سے بڑی باتیں کی کہ فائدہ کیا ہے۔ تو بس ایک ہی فائدہ، وہ منہ سے نہیں کہتے، ایک ہی فائدہ نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ آج کے مشرکین بھی وسیلہ مانتے تھے، اس زمانے کے مشرکین بھی وسیلہ مانتے تھے۔ تو بس ہمیں مشرک ثابت کرنے کے لیے، اسلام سے کک آؤٹ کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کی صف سے نکالنے کے لیے، اور اپنے آپ کو ایک صحیح سچا مسلمان ثابت کرنے کے لیے یہ سارا گورکھ دھندا کیا جا رہا ہے، اور ہمیں مشرک کہا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں ہمارے زمانے کے مشرک کا شرک ان مشرکین سے بھی بدتر ہے۔ اور دلیل کیا دی جاتی ہے کہ دیکھیں جی، ذرا دیکھیں تو صحیح، قرآن کہتا ہے کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہنے میں وہ صادق تھے، اور اس کے اوپر دلیلیں دی جاتی ہیں۔ آج انہی دلیلوں میں سے ایک دلیل میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے دوستوں میں سے ایک یہ فاضل دوست ہیں، ان کا نام ہے علی بن خدیر الخدیر۔ ان کا نام میں نے ذکر کر دیا تھا، عبارت ان کی نہیں پڑھی تھی، آج میں عبارت بھی پڑھتا ہوں
کتاب کا نام ہے الوسیط فی شرح اول رسالہ فی مجموعۃ التوحید، شیخ محمد بن عبد الوہاب کے مجموعہ توحید، موسوعہ توحید، وہ جو مجموعہ توحید ہے نا، اس کی انہوں نے شرح کی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے اس مسئلے کو لیقولن اللہ والا مسئلہ اس کو اٹھایا ہے۔ اب مجھے اپنی بات یاد آ رہی ہے کہ آج سے سال سوا سال پہلے میں اسی توحید کے پروگرام میں کہتا تھا کہ اللہ وقت لائے کہ لیقولن اللہ پر میں انشاءاللہ بات الگ سے کروں گا، اس دلیل کا میں بیان کروں گا کہ اس کے اندر جان کتنی ہے، اور اللہ نے آج مجھے وہ وقت دے دیا اپنی رحمت سے۔ تو یہی دلیل انہوں نے ذکر کی ہے محمد بن عبد الوہاب نے مجموعہ توحید کے اندر، اور وہی دلیل ذکر کی ہے علی بن خدیر الخدیر نے الوسیط کے اندر۔ تھوڑا سا ایک نیا جملہ ہے، اس کے لیے میں نے ان کو چوز کیا، ورنہ میرا نیکسٹ جو تھا نا کہ یہ دلیل کس نے دی ہے، میری فائل کے اندر حافظ ابن القیم کا نام تھا تفسیر القیم سے، کہ وہ میں نے آپ کو حوالہ دینا تھا، اگر وقت ہوا تو یہ بھی میں انشاءاللہ پڑھ دوں گا کہ ابن قیم نے بھی یہی بات کی ہے۔ سارا ٹبر ہی ایک پاسے لگ گیا ہے۔ ایک بات کیا ہوئی، مشرک اچھے تھے، مشرک اچھے تھے، ان کے عقائد حسنہ کیا تھے کہ وہ اللہ کو ایک مانتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے لیقولن اللہ، اگر ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے، اگر نہ پوچھیں تو یہ تو آگے جا کر میں بتاؤں گا۔ یہ کون پوچھتا ہے؟ میں نے پچھلی بار بتایا تھا، پیسہ ہو، تیل ہو، سونا ہو، لمبی گاڑیاں ہوں اور کوٹھیاں ہوں، ایک زبان کے اشارے پر 2 ہزار بندہ بم بلاسٹ کرنے کے لیے تیار ہو، عرسوں کی محفلوں میں، میلاد کی محفلوں میں، مزارات پر، اور ہر جگہ پیسے دے کے مسجدیں بنوائی جا رہی ہوں، تو کون سوچتا، کون ہے، کس کو فرصت ہے دنیا کے اندر کہ وہ ان باتوں کو سوچے؟ تو وہ علی بن خدیر الخدیر کہتے ہیں کہ مشرکوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ المصنف فی توحید الربوبیت فقال فهو هنا ضمیر، اچھا وہ کہتے ہیں کہ مصنف نے یہ کہا ہے کہ توحید ربوبیت پر وہ مشرک اس کو مانتے تھے اور وہ اس کا اقرار کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں لیکن وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ هل مقرون بقلوبهم بمعنى انهم يقولون الله الخالق كذبا عند اهل السنة شيئا وعند اهل البدع شيء آخر۔ اس پر وہ انہوں نے سوال اٹھایا، کہتے ہیں کہ یہ جو مشرک کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، یہ دل سے کہتے تھے یا صرف زبان سے کہتے تھے، اور اہل سنت کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ بات بڑی گہری ہے۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ میرا رب آسان فرما دے کہ میں آپ تک بات بتاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ لیقولن اللہ، کہ وہ جو مشرک کہتے تھے، کہیں گے، کہتے تھے نہیں، اس کا مطلب کہیں گے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا اور چلانے والا ہے، یہ ان کا اقرار دل سے تھا۔ حل مقرون بقلوبہم، کیا یہ وہ دل سے کہتے تھے کہ اللہ خالق ہے، یا ان کا یہ جھوٹ تھا؟ اہل سنت کے نزدیک کیا اس کا مطلب ہے، اور اہل بدعت اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ علی بن خدیر ہمارے محسنوں میں سے ہیں، وہ اہل بدعت کن کو کہہ رہے ہیں، کہ کون ہے اہل بدعت؟ اس کی تو میں چمڑی ادھیڑوں گا، اس بات کی تو، کہ کون ہے اہل بدعت؟ بات تو کر دی، سنبھالی نہیں جاتی۔ ایک ہمارے فاضل دوست ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں بہت سے لوگ بات کر لیتے ہیں پر بات کو سنبھالتے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے کوئی مثال دی کہ فلاں بندے نے بات کی مگر سنبھالی نہیں گئی۔ اب علی بن خدیر الخدیر نے بھی بات تو کر دی پر سنبھالنا پتر مشکل تھا۔ میں ان سے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ممکن ہے اگلے پروگرام تک ان سے بات ہو جائے، میری علی بن خدیر سے ہو جائے۔ میں ان کے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ ذرا انہوں نے بات کو کیسے سنبھالا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اہل بدعت کون تھے جنہوں نے یہ کہا، اور اہل سنت یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ یہ جھوٹ تھا ان کا یا سچ تھا؟ زبان سے کہتے تھے۔ آگے وہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اما اہل البدع
فَيَقُولُونَ ہم مُقِرُّونَ بِاللِّسَانِ فقط اما بِقُلُوبِهِمْ فَهُمْ مکذبون. تو وہ کہتے ہیں کہ اہل البدع یہ کہتے ہیں، بدع کون ہے؟ عرس کرنے والے، میلاد کرنے والے، شبرات کرنے والے اور مشرکوں کے دشمن. دو یہ کہتے ہیں کہ مشرک ربوبیت میں شرک کرتے تھے، یہ ان کو فرما رہے ہیں کہ یہ اہل بدع ہیں. تو وہ کہتے ہیں جو اہل بدعت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مشرک لا یقولن اللہ اگر وہ کہتے تو وہ کہتے ہیں کہ اہل البدع کہتے ہیں کہ یہ ان کا اقرار فقط یہاں تک تھا اور باقی رہا دل کا معاملہ تو وہ جھوٹے تھے، کذاب تھے اس معاملے میں. وہ دل سے لا یقولن اللہ کبھی انہوں نے کہا ہی نہیں. یہ کون کہتے ہیں؟ علی بن خدیر الخدیر کہتے ہیں یہ بدعتی لوگ ہیں جو مشرکوں کے دشمن ہیں. یہ مشرکوں کے لیے کہتے ہیں کہ وہ لا یقولن اللہ فقط زبان سے کہتے تھے، دل سے نہیں کہتے تھے. یعنی اب میں کھلی بات آپ سے کروں، آپ نے کون سی کسی کو بتانی ہے. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں، مشرکوں کے خلاف یہ بات کرتے ہیں کہ وہ دل سے لا یقولن اللہ نہیں کہتے تھے. آگے وہ علی بن خدیر الخدیر، شیخ علی بن خدیر الخدیر آگے کہتے ہیں کہ ما هو الدلیل قالوا لو قلنا انہم صادقون بقلوبہم والسنتہم لکانوا مؤمنین واللہ اخبر انہم کفار وہذا القول المبنی علی عدم التفریق بین الالوہیہ والربوبیہ فیقال لأہل البدع اذا كانوا یقولون بألسنتہم دون قلوبہم. لمبی عبارت میں نے پڑھ دی لیکن میں کوشش کروں گا ایک ایک لفظ کے تھرو جاؤں آپ کے ساتھ. دلیل کیا ہے اہل بدعت کی؟ وہ کہتے ہیں ہم اہل بدعت سے کہتے ہیں اس پر کیا دلیل ہے، تو وہ دلیل وہ اہل بدعت کہتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ اگر وہ صادقون بقلوبہم والسنتہم، اہل بدعت یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پتر لا یقولن اللہ وہ کہتے دل سے، زبان سے اقرار کرتے اور دل سے اس کی تصدیق کرتے مشرک، تو پھر تو لکانوا مؤمنین، یہ تو صفت مومنوں کی ہے، تو پھر تو وہ مشرک رہتی ہی نہ، پھر تو وہ مومن ہوتے. پھر میں دوبارہ بات کو دہرا رہا ہوں. علی بن خدیر الخدیر کہتے ہیں کہ بدعتی لوگوں کی یہ دلیل ہے مشرکوں کے کذاب ہونے میں کہ اگر وہ دل سے اللہ کو خالق، مدبر، متصرف، عالم، معبود مانتے ہوتے پھر تو وہ مومن ہوتے. اب میں اپنے ناظرین سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ ہمارا سوال غلط ہے کہ اگر وہ دل سے کہتے ہوتے تو پھر تو وہ مومن ہوتے؟ کیونکہ یہی تو مومن کی نشانی ہے، یہی تو مومن کا عقیدہ ہے. میں ذرا تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ اگر وہ دل سے کہتے سیقولون للہ تو آگے اللہ ان کی تحسین فرماتا اور بعد میں اللہ تعالیٰ کہتا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. ایسی آیت بعد میں ہوتی. ہاں جو مجھے اپنی ذات میں واحد مانتے ہیں، مجھے مانتے ہیں کہ میں تنہا کائنات کو پیدا کرنے والا ہوں، تنہا چلانے والا ہوں، تنہا اس کا علم رکھتا ہوں، مجھے علیم اور خبیر اور بصیر مانتے، اور پھر انہی وجوہات کی وجہ سے میرے سامنے سجدہ باریز ہوتے، میری بات کو مانتے، جو میری باتیں حبیب نے میرے نے بتائی ہیں ان کو مانتے، تو ان کے لیے تو جنات ہیں. یہ ہونا چاہیے تھا، یہاں پر ان کی تحسین ہونی چاہیے تھی. یہ میرا کلام ہے. اب میں پھر واپس علی بن خدیر کی کلام پر آتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل بدعت کہتے ہیں کہ اگر وہ صادق ہوتے، دل سے پڑھتے، تو پھر تو وہ پکے مومن ہوتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے کافر ہونے کی خبر دی ہے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ دل سے سچے ہوتے تو اللہ ان کو مومن کہتا، اللہ ان کو کافر نہ کہتا. اللہ نے ان کو مشرک کہا ہے، کافر کہا ہے، جہنمی کہا ہے، دوزخی کہا ہے.
تو اگر وہ ان چیزوں کو مانتے ہوتے تو یہ پھر اللہ ان کو کافر کیوں کہتا، ان کو تو مومن کہتا۔ اس کا مطلب لا یقولن اللہ، وہ دل سے نہیں کہتے تھے، وہ صرف زبانوں سے کہتے تھے۔ اور یقولون بألسنتہم دون قلوبہم فہذا نفاق، اس مسئلے میں وہ منافق تھے۔ جیسے وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو میں نے پڑھا، مفتی اقتدار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو میں نے پڑھا کہ جیسے منافق حضور کو آ کر کہتے تھے نا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ انہم لکاذبون، جو زبان سے وہ کہتے تھے وہ دل سے تصدیق نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ یہی بات حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لا یقولن اللہ کہنے میں وہ صادق ہوتے تو قرآن کی سورہ مومنون میں ان کے پورے للہ للہ کے اقرار کے بعد وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کیوں آتا؟ منافقین کو لیے جیسے کاذبون ہے، تو وہ کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے نا کہ وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے، وہ کہتے ہیں یہ تو بدعتی لوگوں کا قول ہے، یعنی ہمیں انہوں نے بدعتی کہا، اور کہتے ہیں یہ قول، اس قول کی بنیاد یہ ہے کہ عدم التفریق بین الالوہیہ والربوبیہ، کہ جو ہم یعنی ہم جو بدعتی لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو فرق بیان کیا گیا ہے نا ربوبیت الوہیت کا، یہ سرے سے ہے ہی غلط ہے، اس کا کوئی وجود نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ بدعتی لوگ ہماری تقسیم توحید کا توحید کی نعوذ باللہ میں نہیں بات کر رہا، ہماری جو خود ساختہ تقسیم توحید ہے نا، اس کا بیڑا غرق کرنے کے لیے بدعتی یہ کہتے ہیں کہ مشرک تھے، وہ ذات، خلق، تدبیر، علم، عبادت ہر چیز میں شریک کرتے تھے، لا یقولون اللہ کہنے میں وہ کاذب تھے۔ تو یہ بدعتی لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے، کیونکہ ہماری جو تقسیم ہے نا توحید کی، ربوبیت الوہیت کی، اس کو وہ جڑ سے نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں۔ تو علی بن خدیر کو بڑا غصہ اس بات پر، تو آگے کہتے ہیں اچھا یہ کہتے ہیں کہ منافق تھے، تو آگے وہ سوال قائم کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں لم یظہر فی ذالک الوقت والعرب الکفار، جو وہ وقت تھا نا عربوں پر مکہ کے اندر، مشرکین عرب اس وقت اقویاء تھے، وہ کہتے ہیں ذالک الوقت والعرب الکفار الاقویاء، وہ طاقتور تھے، تو طاقتوروں کو دکھلاوا کرنے کی یا منافق بننے کی کیا ضرورت تھی؟ واہ 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 واہ، اگر مجھے موقع ملے تو میں جاؤں سعودی عرب کے اندر اور علی بن خدیر کی مجلس میں بیٹھوں تو میں ان کی اس فہم پر نعرہ لگاؤں کہ وہ کہتے ہیں منافق تو قوت میں تھے، طاقت میں تھے، قوی تھے اس وقت، اقوا تھے تو اس وقت، ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ منافقت اختیار کرتے کہ وہ ظاہری طور پر لا یقولون اللہ کہہ دیتے زبان سے اور دل سے اقرار نہ کرتے؟ اس کا جواب مفتی اقتدار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے دے دیا، پچھلی پروگرام میں نے پڑھ دیا تھا، لیکن ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ، وہ عبارت میں دوبارہ نہیں، مفتی اقتدار، لیکن وہاں یہ بات ہو چکی ہے ساری۔ لیکن یہاں ایک بات آپ نوٹ کریں مفتی علی بن خدیر الخدیر کی بات کی میں، جس کو کہتے ہیں نا فلانا بندہ مر رہا ہے اس کے لیے۔ میرا بیٹا مرغوب احمد ہے، کبھی وہ چھوٹے بچے کو کہتا ہے، چھوٹے بھائی کو منذر احمد کو کہتا ہے کہ وہ تو نا جو ایڈیڈاس کوٹ ہے نا یا فلاں، اس کے لیے مر رہا ہے تو، یعنی وہ چھوٹا بچہ دوسرا اس کا بھائی لینا چاہتا ہے، میں نے یہ شرٹ لینی، تو وہ کہتا ہے شرٹ کے لیے مر رہا ہے تو، یو آر ڈائنگ فار دا شرٹ۔ تو جس طرح سے مرغوب احمد اس کو منذر احمد کو کہتا ہے نا کہ تو ڈائی ہو رہا ہے شرٹ کے لیے، اگر مرغوب احمد اور منذر احمد کی اس کلیش کو آپ اس عبارت میں دیکھیں تو علی بن خدیر مشرکوں کی حمایت کے لیے ڈائی ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو منافقت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو اقوا تھے، وہ اقویاء تھے، لیسو
لیسو بحاجت المنافقت الرسول، ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اس وقت منافقت سے یہ کام لیتے؟ میں بتاتا ہوں منافقت کا کیا مطلب تھا، کیوں وہ منافقت کرتے تھے۔ مفتی اقتدار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کی منافقت کا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں نے اتنے دلائل وحدانیت رب کے ان کے سامنے لا کے کھڑے کر دیے تھے، بلال حبشی نے اتنے دلائل لا کے کھڑے کر دیے تھے کہ ان کو جرأت ہی نہیں تھی کہ وہ اس کے خلاف کچھ کہہ سکتے، اس لیے ان کو منافقت کرنی پڑتی تھی۔ یہ نہیں کہ وہ لڑائی میں طاقت میں کم تھے، نہیں، وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکتے تھے، اس کا سامنا سچ کا نہیں کر سکتے تھے۔ اور باقی لوگوں تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ وہ تو جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے، وہ میں آگے جا کر بتاؤں گا کہ اس مسئلے میں امام بخاری نے لکھا ہے کہ وہ جھوٹ بھی بولتے تھے اور منافقت بھی کرتے تھے، لیکن ابھی نہیں، وہ میں امام بخاری کی عبارت لاؤں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ تو لیکن کتنا ان کے لیے کیا جا رہا ہے کہ نہیں جی نہیں وہ نہیں، تو وہ کہتے ہیں اہل البدع کہتے ہیں کہ وہ منافق تھے اور وہ لیکونون اللہ میں صادق نہیں تھے۔ آگے کہتے ہیں اما اہل السنت، باقی رہ گیا ہم سنیوں کا معاملہ، حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن کثیر، حافظ شمس الدین ابن عبد الحادی، ابن باز، شیخ بن باز، اس کا کیا نام ہے، شیخ الالبانی، شوکانی، جتنے لوگ ہیں اہل سنت کے، وہ سب چیخ چیخ کرتے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ سب چیخ 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 کے کہتے ہیں، فیقولون، سب کہتے ہیں، سارے سنی۔ کون سنی؟ پھر سن لیں، حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن القیم، ابو بکر الجزائری، شیخ سنعانی، شیخ حرانی، کتنوں کے میں نام لوں، وہ فیقولون، وہ کہتے ہیں ہم یقرون بالقلب، ہم یقرون بالقلب واللسان، یہ میرا پہلا انداز ہے اور پہلے دن بس شاید یہی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ سارے کہتے ہیں کہ مشرکین دل کے سچے تھے، وہ سچے دل سے اقرار کرتے تھے کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مدبر ہے، اللہ ہی عالم ہے، اور یہ صرف دل کا، ہم یقرون بالقلب واللسان، وہ دل کے سچے تھے، وہ دل سے اقرار کرتے، مانتے تھے، تصدیق کرتے تھے دل سے، اور زبان سے اقرار کرتے تھے۔ آپ کہیں گے جن کو پروگرام کا اس کی اہمیت کا نہیں نہ پتا، وہ سوچیں گے علی بن خدیر کی ایک عبارت کو لے کے بیٹھ گیا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں اس کے اندر کتنی عام بات ہے۔ تو کہتے ہیں بدعتی، یہ کہتے ہیں وہ دل سے نہیں مانتے تھے، ہم کہتے ہیں دل سے مانتے تھے۔ اب وہ بدعتی کون ہے؟ ابھی تو میں ان کے نام لاؤں گا آگے جا کر، جن کو حافظ ابن تیمیہ نے کہا کبھی غلطی نہ کرنا ان کو بدعتی کہنے کی، وہ یہ کہتے ہیں۔ یہ تو اشارہ کر رہے ہیں نا زاہد القوثری کی طرف، شیخ دہلان مکی کی طرف، یوسف دجوی کی طرف، ان کا اشارہ تو ان کی طرف ہے نا کہ وہ اہل بدعت ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں جو زاہد القوثری نے کہا، ان کے خیال جو کہا ہوگا، یا شیخ دہلان مکی نے کہا ہوگا، یا یوسف دجوی نے کہا ہوگا، وہی بات قرطبی نے کہی ہوگی، وہی بغوی نے کہی ہوگی، وہی طبری نے کہی ہوگی، بلکہ میں سیکرٹ بات بتا دوں، وہی بات خود ابن تیمیہ نے کہی ہوگی۔ اس کو پتہ نہیں کس کس کو اہل بدع کہہ گیا بندہ۔ تو وہ کہتے ہیں اہل بدع، یہ کہتے ہیں۔ پھر آگے کہتا ہے وہ کہتا ہے اذا قلنا انہم یقرون بقلوبہم والسنتہم ان اللہ والرب والمتصرف والرزاق فی هذه الآیات فہناک آیات تدل علی انہم غیر مقرین۔ کہتا ہے یہ جو بدعتی لوگ ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ وہ دل سے نہیں مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو کہ رب متصرف رازق ہے، صرف زبان سے کہتے تھے۔ تو کہتا ہے اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ کیا قرآن کریم میں یہ نہیں آتا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر فرمایا، ایک آیت اور بھی لکھی انہوں نے دلیل کے طور پر، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، کئی آیات ہیں، میں آپ کو سناؤں گا باقی کی آیتیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ واقعہ کے اندر
کہ تم نے اپنے رزق کو جھٹلا دیا. رزق روحانی اور رزق جسمانی دونوں کا ان آیتوں میں ذکر ہے، لیکن اس وقت میں جسمانی رزق کی بات کر رہا ہوں. اللہ تمہیں دیتا ہے رزق اور تم جھٹلاتے ہو. کیسے؟ فَكَانُوا إِذَا أَنزَلَ عَلَيْهِمُ الْمَطَرَ، اللہ تمہیں دیتا ہے بارش. قَالُوا أَنزَلَهُ النَّجْمُ الْفَلَانِي فَكَيْفَ نَجِيبُ عَلَى هَذِا الْتَعَارِضِ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ کی تفسیر یہ ہے، معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ دیتا ہے بارش، اور ظالموں مشرکوں تم یہ کہتے ہو یہ ستاروں نے بارش دی ہے. حدیبیہ کے دن امام بخاری اور امام مسلم نے لکھا ہے، حدیبیہ کے دن حضور نے فرمایا تھا جب بارش ہوئی تھی، اس بارش کی وجہ سے کچھ لوگوں نے کلمہ کفر کہا ہے اور کچھ لوگوں نے کلمہ ایمان کہا ہے. کیسے؟ جنہوں نے کہا ہے مشرکین نے کہ آج رات بارش تاروں نے دی ہے، وہ مشرک ہیں، وہ کافر ہیں، کیونکہ انہوں نے بارش کی نسبت تاروں کی طرف کی ہے. یہی خود علی بن خدیر کہہ رہے ہیں، اور یعنی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہا. ہم نہیں کہتے، امام بخاری اور مسلم نے کہا، آمنہ کے لال نے یہ فرمایا. اور آگے جا کر میں قرآن کی آیتیں بتاؤں گا انشاءاللہ. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اللہ بارش دیتا ہے، وہ کہتے ہیں تاروں نے دی. تو اللہ فرماتا ہے رزق میں نے دیا، تم جھٹلاتے ہو اس کو. کیا مطلب جھٹلانے کا؟ جھٹلانے کا یہ مطلب ہے بارش دی ہے میں نے، اور تم نے اس کو منسوب کیا ہے اپنے جھوٹے خداؤں کی طرف. یہ تم نے میرے رزق کو جھٹلایا ہے. اگر کسی کا دھیان چلا جائے اس وقت تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا معنی اس کی روشنی میں سمجھیں، پھر سورۃ رحمان کو پڑھیں تو وجد میں آ جائیں. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تو یہ تو تارز ہے. تو وہ کہتے ہیں بدعتی یہ دلیل دیتے ہیں. تو اب وہ علی بن خدیر ذرا مناظر بن گئے. کہتے ہیں میں اب اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ مسئلہ لکھا تھا محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اپنے مجموعہ توحید میں. اس پر اہل علم نے وہ جو کچھ کہا ہوگا میرے علم میں نہیں ہے. میں اس مسئلے میں ایک ہمارے محقق عالم ہیں ابو زیب بھی میں رہتے، میں نے ان سے ایک بار کہا بھی تھا کہ وہ کتابیں سامنے آنی چاہیے. جب مجموعہ توحید محمد بن عبد الوہاب نے لکھا تھا، اس زمانے کے علماء نے اور اہل سنت کی وہ کتب کون سی تھی، اس پر ہم نے تھوڑا سا کام بھی شروع کیا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا. اور ایسے کاموں کے لیے کون آگے بڑھتا ہے؟ ہاں اگر محفل نعت کرانی ہوتی تو 100 بندہ آگے آ جاتا، تو وہ پھر وہیں رہ گیا. تو محمد بن عبد الوہاب کے مجموعہ توحید کے بارے میں یہ لا یقولون اللہ کی بات میں جن علماء نے رد کیا تھا، یہ علی بن خدیر اصل میں ان کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ یہ دلائل لائے ہیں. کاش کہ ہمارے سامنے وہ دلائل ہوتے. وہ کہتے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں. ان یقال، آگے کہتے ہیں ان الذین یثبتون ربوبیت الدہر طائفۃ من العرب وطائفۃ تثبت ربوبیت النجوم والباقی یقرون باللہ عز وجل بانہ المتفرد بالربوبیہ وجمع آخر ان یقال تجعل المواد فی باب دون باب فبی باب الدہر غیر مواحدین وفی باب انزال المطر غیر مواحدین وفی باب الاخری ہم مقرون وکلاء الجمعین. وہ کہتے ہیں علی بن خدیر کہتے ہیں یار یہ تم نے جو آیت لائی ہے کیا ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے کہ وہ ستاروں کے بارے میں قائل تھے بارش کے اور ان کو وہ متصرف مانتے تھے، یہ کیا تم نے کھڑا کر دیا؟ غصے میں آ گئے ہیں ذرا. وہ کہتے ہیں سنو اس کا میں جواب دیتا ہوں. چلو مان لیا کہ عرب کے کچھ باہر لوگ تھے 5 10 15، وہ یہ مانتے ہوں گے اور وہ یہ مانتے تھے تاروں کے بارے میں. باقی رہ گیا باقی، اور والباقی یقرون باللہ عز وجل بانہ المتفرد بالربوبیہ. وہ 5 7 بندوں کو تو رہن دے پاسے. ہائے کاش میں اپنی بات سمجھا سکوں. علی بن خدیر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم نے آیت پیش کی ہے نا قرآن کی، اچھا وہاں 15 16 بندوں کی بات ہے، 15 16 بھی میں دل کھول کے کہہ رہا ہوں،
یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا ایک گروپ تھا، چھوٹا سا بندے تھے، وہ ذرا مکے سے باہر رہتے تھے، جیسے میں نے وہ آپ کو اس وقت وہ سنایا تھا سلطان ہوٹل کا لطیفہ، وہ تو تھوڑے سے بندے تھے، تو باقی کے بندے اور باقی تو وہ تو سارے اللہ کے بارے میں اقرار کرتے تھے کہ یہ سارے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کچھ اور تھے، تھوڑے سے بندے کچھ اور تھے، کسی اور نے اس کا جواب یہ بھی دیا ہے کہ کچھ اور بندے تھے، بس وہ کہتے تھے کہ یہ انہوں نے بارش کی دی ہے، تھوڑے تھے غیر موحدین وہ تھے، وفی الابواب الاخری ہم مقرون، باقی مشرکوں کا تو نام ہی نہ لو۔ اب اگر میں اس بات کو سمجھا سکوں تو کتنا دل تڑپ رہا ہے مشرکوں کی حمایت کے لیے علی بن خدیر کا۔ وہ کہتے ہیں نہیں مشرکوں کا نام نہ لو۔ پھر تیسرا بات کہتے ہیں، اور جمع و ثالث تیسری تطبیق میں اس کی دینے کی یہ کوشش کرتا ہوں، ان یقال ہم مقرون باصل صفت الربوبیت من التصرف والتدبیر والخلق۔ ہاں یہ ہے کہ حقیقی طور پر وہ اللہ کو ہی رب مانتے تھے، اور وہ تدبیر اور خلق، وہ جو میں خلق و تدبیر کہتا ہوں، وہی پیدا کرنے والا، وہی چلانے والا، وہ اللہ کو مانتے تھے۔ لیکن بعد افراد الصفات وہی افراد قلیلہ لا یقرون بها، فمثلا یقرون ان اللہ هو المحیی والممیت لیکن اعادۃ الارواح فی الآخرہ لا یقرون به، وہذا انکار لفرد من افراد هذه الصفہ وہکذا فی الخلق والرزق۔ کہتے ہیں وہ تھوڑے سے بندے تھے جو یہ مانتے تھے، باقی تو سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اور لا یقولن اللہ کہنے میں وہ سارے ہی سچے تھے۔ اللہ اکبر۔ مشرکوں کے لیے اس قدر حمایت، اس قدر اعانت، اس قدر نصرہ۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو کہ اس پروگرام کو سن رہا ہو اور اللہ اس کے دل میں شوق ڈالے تو وہ ایک کتاب لکھے، اس کے اوپر جتنا مواد میں نے اللہ کی رحمت سے اس توحید اور رد شرک میں بیان کر دیا، اور کتاب کا نام ہونا چاہیے نصرت المشرکین، اعانت المشرکین، حمایت المشرکین، اعانت المشرکین اور رعایت المشرکین۔ مشرکوں کی رعایت کرنا، ان کی حمایت کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ تو ٹاپک ہونے چاہیے کہ ہمارے خوارج دوست ان کی اعانت کتنی کرتے ہیں، مدد کتنی کرتے ہیں، نصرت کتنی کرتے ہیں، حمایت کتنی کرتے ہیں، ان کو اعانت کتنی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں وہ جو آخرت میں تھوڑے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ اللہ واپس ارواح نہیں لٹائے گا، بس وہ تھوڑے تھے، وہی خلق و تدبیر میں ایسے تھے۔ اور آگے اگلا میرا دل چاہتا میں ساری کتاب پڑھوں آپ کے سامنے۔ آخر میں کہتے ہیں وَهُنَا نَعْمَ الْمُشْرِكُونَ، ہاں کہتے ہیں یاد آ گیا یُقِرُّونَ بِتَوْحِیدِ الرُّبُوبِیَّۃِ قَلْبًا وَلِسَانًا، مشرک پکا مانتے تھے دل سے، قلب سے، زبان سے اللہ تعالیٰ ایک ہے، کرنے والا وہی ہے۔ إِلَّا طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ فِي مَسَائِلِ أَوْ فِي بَعْضِ أَفْرَادِ الصِّفَةِ اما الاغلبیہ فہم یقرون۔ کہتے ہیں سارے مانتے تھے مشرک دل و جان سے، ان میں سے کچھ تھوڑے سے لوگ تھے جو بعض مسائل میں یا بعض افراد تھے یا بعض باتوں میں ان کی کچھ پرابلم تھی، الاغلبیہ باقی رہ گئے اکثریت مشرکین کی، فہم یقرون، وہ تو پکے اللہ تعالیٰ کو لا یقولون اللہ زبان سے مانتے تھے۔ یہ علی بن خدیر کی بڑی مفصل عبارت میں نے آپ کے سامنے اس لیے پڑھی ہے تاکہ جو اگلے پروگرام ہے نا ان میں دوبارہ اس کو بار بار ریپیٹ نہ کروں، شاید اس کا کچھ حصہ میں لے لوں، اس سے آپ یہ باتیں سمجھ لیں کہ لا یقولن اللہ میں کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں مشرک کذاب تھے، وہ صادق نہیں تھے، ان کے نزدیک وہ مشرکوں کے دشمن ہیں، اور مشرکوں وہ اہل بدعت ہیں، اور جو مشرکوں کی سپورٹ کریں اور ان کی اعانت کریں، ان کی حمایت کریں اور ان کی نصرت کریں اور ان کو لا یقولون اللہ سچا کریں۔ یہ 3 پیج کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وہ بار بار کہتے ہیں فہم یقرون، ہم یقرون،
یہ ان کی بات نہیں ہے، ان کی مجبوری ہے. اور اس بات سے میں نے جب اس کتاب کو دیکھا یا دوسری کتابوں کو، آپ نے بھی اس کے اندر دیکھ لیا ہوگا کہ یعنی یہ بندہ علی بن خدیر الخدیر جس نے یہ کتاب لکھی ہے، وہ مطمئن نہیں ہے جو وہ یہ کہہ رہا ہے. اس کا دل اس کے ساتھ گواہی نہیں دے رہا، اور اس کا قلم ٹھوکریں کھا رہا ہے جگہ پر. کیوں؟ کہ قرآن کریم نے کہا ہے وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ جھوٹے ہیں. اور یہ ان کے لیے ایک بہانے تلاش کر رہا ہے کہ وہ جی یہ نہیں مانتے، وہ تھوڑے سے تھے، ایسے تھے. قرآن میں نہ تھوڑوں کا ذکر ہے، نہ طائف کا ذکر ہے، نہ کسی اور کا. وہ تو قرآن کریم تو کہتا ہے مشرکین یہ مانتے تھے، 10 ہول مشرکین یہ مانتے تھے. اور باقی رہے گا وہ اکثر اور بعض کی. اس سے 2-3 پہلے پروگرام اگر کسی نے سنا ہو تو میں نے وہ اکثر اور بعض کی وہاں بات کر دی تھی کہ قرآن میں جب اکثر آتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس اکثر کا مطلب ہی سارے ہوتا ہے. قرآن تو یہ ایسے کہتا ہی نہیں کہ ان میں سے کچھ اچھوں کو نکال لے، نہیں، وہاں بعض کا مطلب اور ہے. وہ جو دین حنیف پر تھے، حنفاء تھے، وہ بعض مراد ہوتے ہیں. یہ علی بن خدیر کی عبارت میں نے پڑھ دی آپ کے سامنے. اب علی بن خدیر سے میں اپنی دنیا میں کچھ سوال کرتا ہوں. علی بن خزیر نے یہ لکھا کہ اہل بدعت یہ کہتے ہیں کہ مشرکین کا لا یکون اللہ کہنا، اس میں وہ صادق نہیں تھے، کاذب تھے. وہ محض زبان سے اقرار کرتے تھے، دل سے اقرار نہیں کرتے تھے. اہل بدعت یہ کہتے ہیں. اہل بدعت یہ کہتے ہیں کہ مشرکین کا لا یکون اللہ کہنا، اس میں وہ صادق نہیں تھے، کاذب تھے، زبان سے اقرار کرتے تھے، دل سے نہیں اقرار کرتے تھے. اے مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو یاد رکھیں. علی بن خزیر ہم علی بن خزیر اور تمام لوگوں سے سوال کرتے ہیں جو اپنے ذام میں توحید کی خدمت کرتے ہیں، حالانکہ ان کی توحید قرآنی، ربانی، روحانی، رحمانی نہیں ہے. ان کی توحید تو توحید حرانی، سنانی، شوکانی، البانی توحید ہے. لیکن یہاں میں نے یہ نوٹ لکھا ہے، بزرگوں کو میں یاد کرتا رہتا ہوں، ان کی برکات شامل حال رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ کروڑ کروڑ رحمت نازل فرمائے. حضرت صوفی اللہ دتا صاحب مناظر اسلام تھے. وہ وسن پورہ لاہور کے رہنے والے تھے. مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ شاگرد تھے. بڑی تربیت فرماتے تھے اپنے شاگردوں کی اور مریدوں کی. باشرہ ہوتے ہیں ان کے مرید ماشاءاللہ، اب بھی بڑی تربیت فرماتے تھے. تو وہ صوفی اللہ دتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کی 1-2 بار بچپن میں زیارت کی ہے. بہت پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا. بڑے محدث عالم تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان لوگوں کی توحید واں پچراں ہے. اس توحید کا نام رکھتے تھے. یہ جیسے میں نے نام تجویز کیے ہیں نا، توحید وہمی، توحید مصنوعی، توحید وہمی، البانی، شوکانی، حرانی. تو وہ فرمایا کرتے تھے یہ توحید واں پچراں ہے. اور ایک مولانا عنایت اللہ گجراتی تھے، ان کی کتابوں کے میں حوالے آپ کو دیتا رہتا ہوں. وہ کہتے تھے یہ گجراتی توحید ہے. تو وہ گجراتی توحید اور واں پچراں توحید اس کے کہتے تھے، جس کو میں یہ دوسرے نام دے رہا ہوں. تو یہ جو خدمت کرنے والے ہیں توحید سے، ان سے اب میں انشاءاللہ اب سوالات کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں. وہ سوالات کیا ہیں؟ یہ مصنوعی ٹھیکیدار ہیں توحید کے بنے ہوئے بیچارے، کہ اگر وہ لیقولن اللہ کہنے میں صادق تھے اور وہ سچے تھے. مفتی اقتدار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ وہ ان کا زبانی اقرار تھا. کیوں؟ ان کا عمل اور ان کا قول ان کے خلاف تھا. ہم کیسے پتہ کر سکتے ہیں ایک بندے سے کہ یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی تحسین نہیں فرمائی، آخر میں ان کا رد فرمایا ہے. یہ بھی بعض لوگ سوال کرتے ہیں، مجھ سے یہ سوال ہوئے ہیں ان باتوں میں. جب میں یہ مسئلہ توحید کی تیاری کر رہا تھا تو میں نے خوارج علماء سے بات کی، تو کئی خوارج علماء نے مجھ سے یہ سوال اٹھایا کہ اگر وہ لا یقولون اللہ کہنے میں کاذب تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہی ان کا رد کیوں نہیں فرما دیا؟ تو میں نے کہا رد تو فرما دیا. فَأَنَّا تُسَرُونَ نہیں کہا، فَأَنَّا تُفَكُونَ نہیں کہا، اکثرهم لا یعقلون نہیں کہا،
یہ رد نہیں ہے تو یہ ان کی تحسین ہے، اور اگلی آیتوں میں ان کا رد نہیں ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ نہیں کہا، تو یہ رد نہیں تو اور کیا ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس اسلوب میں آپ چاہتے ہیں نا رد، اس میں نہیں آپ کو نظر آتا، کیونکہ قرآن نازل ہوا ہے حالات کے مطابق، وہاں کہیں کہیں تو رموز سے بات ہوتی ہے، کبھی کنایات سے بات ہوتی ہے، اور کبھی تعریض سے ہوتی ہے، کبھی صراحت سے ہوتی ہے، تو یہ تو سارے قرآن کریم کے اسلوب ہیں۔ پھر میں آگے جا کر یہ بات لاؤں گا، ان لوگوں کے سوال آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر قرآنی جواب انشاءاللہ دوں گا، وہ ابھی تھوڑا سا اس کے لیے وقت چاہیے، وہ آگے آئے گا۔ اس وقت سر دست جو بات میں آج سے شروع کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے اقرار میں ایسے ہی سچے تھے جیسے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ وہ صادق تھے قلب سے، پھر میں دوبارہ آپ کو عبارت پڑھ دیتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ فَيَقُولُونَ، حافظ ابن تیمیہ سے لے کے وہ سارے نام ان تک، فَيَقُولُونَ هُمْ يُقِرُّونَ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ، وہ سچے تھے زبان کے، وہ تصدیق کرتے تھے دل کے، وہ دل کے بھی سچے اور وہ زبان کے بھی سچے۔ آپ کو شاید یہ نہ میں بتا سکا کہ وہ کن کو کہا جا رہا ہے کہ وہ دل کے سچے، دل کے مصدق تصدیق کرنے والے، اور زبان کے کون تھے؟ وہ ابو جہل تھا، وہ ابو لہب تھا، وہ عتبہ تھا، وہ عتیبہ تھا، وہ ولید بن مغیرہ تھا۔ یہ وہ جہنمی لوگ ہیں جن کے یہ گیت گائے جا رہے ہیں۔ یارو کبھی یہ تو موضوع کرو کہ مشرکین کے گیت گانے والے کون ہیں؟ ہمارے دوست نعت خان، آپ کو پتہ ہے کہ صحیح نعت خوانی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا سنت ہے، صحابہ حضور کی تعریف کیا کرتے تھے، مگر یہ جو شغلی ہلا گلے والی نعت خواں ہے نا، اس کے بارے میں تو سب علماء اس کے خلاف ہیں، اور جو وہ کلام پڑھتے ہیں۔ لیکن ہم جو صحیح کلام ہے نعت خانوں کا جو پڑھا جاتا ہے، ہم وجد میں آ کے سنتے ہیں، وہ نعت خواں ان کی تعریفیں کرتے ہیں، مقررین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کی تعریفیں کرتے ہیں، منقبتیں پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارے دوست ہیں یہ کہتے ہیں یہ تو کیا وہ لفظ ہوتا ہے، غلو کرتے ہیں حضور کے لیے، اولیاء، یہ شرک ہے۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں، تعریف ہر ایک نے کسی نہ کسی کی کرنی ہوتی ہے، کوئی وہ نعت خوان، کوئی وہ مقررین اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، رسول اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور وہ انبیاء اولیاء کی منقبتیں پڑھ رہے ہیں، ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، وہ اپنا سارا ٹائم اس میں لگا رہے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں۔ لیکن یہ لوگ جو جن نعتوں کو یا جن تقریروں کو وہ غلو قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایسی تعریف نہیں کرتے، دیکھیں یہ کس تعریف پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے یہ کہ کس پہ لگا دیا، شیطان نے کیا ڈیوٹی ان کو دے دی۔ آپ حیران ہوں گے پڑھ کے۔ ابو بکر الجزائری مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس دیتے ہیں، اور کہتے کیا ہے اپنے درس کے اندر؟ دل نہیں بھرتا میرا جب میں پڑھوں نا۔ وہ کہتے ہیں ان المشرکین من العرب الموحدون فی الربوبیہ، آگے کہتے ہیں یعتقدون ان اللہ رب کل شیء ولا رب سواہ۔ مسجد نبوی کے اندر یہ درس ہے، ایسا تو تفاسیر کا یہ مدرس ہیں وہاں، اور درس دیتے ہیں مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے ان کی تقریریں سن لیں، کن کے گیت گا رہے ہیں؟ مشرکین کے۔ اگر سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے ہم گیت گائیں تو وہ غلو ہوتا ہے، وہ غلط ہوتا ہے، ہم بدعتی ہو جاتے ہیں۔ نیریاں شریف کہ کوئی گیت گائے، شرک پور شریف کی کوئی منقبتیں پڑھے حضور غوث پاک ہے، تو وہ شرک ہو گیا۔ اور یہاں یہ کن کے گیت گا رہے ہیں، کن کی منقبتیں پڑھی جا رہی ہیں؟ یارو کوئی اس سوال کو تو اٹھاؤ کہ مشرکین کی اعانت، حمایت، نصرت کیوں کی جاتی ہے؟ کون ہے جو مشرکین کی حمایت کرتا ہے؟ ان کی اعانت کیوں ان کے گیت گائے جاتے ہیں؟ اور یہاں تو حد ہوگی گیت گانے کی۔ علی بن خدیر کہتے ہیں اما اہل السنت، سنی ہوتا ہی وہ ہے، فیقولون ہم یقرون بالقلب واللسان، جو یہ مانے۔ کون سنی ہوتا ہے؟ سنیت کی نشانی کیا ہے؟ سن لیں آج
علی بن خدیر کہتے ہیں سنیت کی نشانی یہ ہے، سنی وہ ہے جو ابو جہل کے بارے میں یہ کہے، ولید بن عتبہ کے بارے میں یہ کہے، اور عتبہ عتیبہ کے بارے میں یہ کہے، امیہ بن خلف کے بارے میں یہ کہے کہ وہ لوگ وہ تھے جو زبان سے سچے طریقے سے اللہ کو مانتے تھے اور دل سے سچے طریقے سے اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ یعنی سنی وہ ہے جو ابو جہل کی تعریف کرے، سنی وہ ہے جو عتبہ کی تعریف کرے، سنی وہ ہے جو امیہ کی تعریف کرے۔ او نہیں یار، سنی وہ ہے جو اپنے رب کی حمد کرے، سنی وہ ہے جو مصطفیٰ کی نعتیں پڑھے، سنی وہ ہے جو منقبتیں اولیاء اللہ کی پڑھے، صحابہ کی پڑھے، اہل بیت کی پڑھے، اسے سنی کہتے ہیں۔ تم نے یہ سنی کا نام کہاں سے سن لیا، یہ نکال لیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اما اہل السنت فہم فیقولون ہم یقرون بالقلب واللسان۔ یہ میں نے تو آپ کو علی بن خدیر کا ایک نام بتایا، میں تو لائن لگا دوں، یہ شاملہ پر جائیں اور یہی الفاظ ڈالیں، آپ کو لائنیں آ جائیں گی آپ کے سامنے یہ بات کہنے والوں کی، مشرکوں کی تعریف کرنے والے۔ ہم سوال کرتے ہیں، ہم ببانگ دول کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ وہ جھوٹے تھے مشرک، لا یقولون، اللہ تعالیٰ کو نہیں، نہ وہ متصرف مانتے تھے، نہ اللہ تعالیٰ کو وہ خالق مانتے تھے، نہ وہ رازق مانتے تھے۔ ہاں یہ کہتے تھے کہ اللہ ہے، مگر اللہ تنے تنہا نہ کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، نہ وہ تنے تنہا چلا سکتا ہے۔ وہ جو شریک بنائے ہوئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے مددگار معاونین بنائے ہوئے تھے۔ اس پر میں نے حوالے دیے، آگے بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوں گا۔ تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں، ایک سوال پہلا، اگر وہ مشرکین ٹھیک تھے، ہم ٹھیکیداروں سے پوچھتے ہیں، ارے ٹھیکیدارو ہمیں یہ بتاؤ، او بیرسٹرو، او سلیسیٹرو، او وکیلو، مشرکین کے سلیسیٹرو، بیرسٹرو۔ بعض دوستوں نے مجھے کہا کہ نہیں یہ آپ کا سخت لہجہ ہے، تو ان کو یہ نہ کہیں کہ وہ مشرکین کے بیرسٹر اور وہ وکیل ہیں، ذرا نرم ہاتھ رکھیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے نرم ہاتھ کا لفظ بتا دیں۔ وہ کہتے ہیں ہم فون کر کے بتائیں گے۔ تو میرے دوستوں نے ابھی تک نہیں بتایا، اس لیے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ان کی وکالت کرنے والوں سے ہمارا یہ سوال ہے کہ اگر مشرکین اپنے خداؤں کو اللہ کی عبادت میں نہیں بلکہ اس کی ذات میں بھی شریک مانتے تھے اور اسی شرک کی بنا پر ان کو مستحق عبادت مانتے تھے، تو اگر وہ سچے تھے لا یقولون اللہ میں، تو اللہ کی ذات میں انہوں نے کیوں شریک بنایا تھا؟ ان کو اللہ کی ذات میں کیوں شریک بنایا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ نے تو اللہ کو، وہ جو اللہ کو مانتے تھے اس کا بھی رد ہی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ میں دوبارہ اس کا پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں بعض افراد تھے، طائفہ چھوٹے سے، اور یہاں کیا ہے وما یؤمن اکثرهم، اکثرهم ان میں سے اکثر لوگ، عرب کے اکثر لوگ، اس وقت کی اکثر اور بعض کی بات میں نے بتا دی، الا وهم مشرکون۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ الا وهم مشرکون، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں شریکوں کے ساتھ۔ اس آیت پر میں نے بڑی تفصیل سے آگے جا کر گفتگو کرنی ہے کہ اس کا اصل معنی کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللہ تشرک بی شیئا وطاہر بیتی للطوافین والقائمین والرکع السجود۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی جگہ کا تعین کر دیا اور انہیں حکم فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اب یہ بات ہے ذات کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا میں نے ابراہیم کو یہ حکم دیا تھا کہ میرا گھر بناؤ، اور حکم یہ دیا تھا میرے ساتھ کسی چیز کو اللہ تشرک بی شیئا، کسی چیز کو اللہ تشرک بی، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اب میرے ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ۔ تو اگر مشرک اتنے اچھے تھے اور لا یقولون اللہ کہنے میں وہ صادق تھے، تو انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ کیوں شریک ٹھہرائے؟
اب وہ کن کو شریک ٹھہرایا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، آیت ہے سورہ انعام کی اور آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اب وہ جو ہے نا انت اللہ تو شریک بھی، اس کی تفسیر میں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اب یہاں مشرک کا لفظ ہے، بادشاہ کوئی نہیں، مشرک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو مشرک ہیں انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا شریک بنا لیا جنات کو، اور جب انہوں نے شریک بنایا اور ان کو یہ علم ہی نہیں کہ اللہ کی شان کیا ہے، اور وجہ خرقوا لہ بنینا وبنات بغیر علم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے انہوں نے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیے۔ علی بن خدیر سے ہم پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اتنے ہی مخلص تھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ انہوں نے یہ شریک بیٹے بیٹیوں کو کیا کیا؟ اور اگلی آیت میں ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، بیویاں مان رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ تو پکے صادق اور یہ تھے۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لَيَقُولُونَ اللہ کہنے میں اگر وہ کہتے تو وہ کاذب تھے اور وہ دل سے نہیں کہہ رہے تھے، اللہ کی ذات میں یہ شریک بنا رہے تھے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں یہ بتاؤں گا کہ وہ شریک ذات میں بنائے اور ان کو وہ مؤثر مانتے تھے، ان کو خالق مدبر اور وہ مانتے تھے، تو لَيَقُولُونَ اللہ میں صادق کیسے ہو گئے؟ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔